اب گرجے گھر کے قریب شمر نے کہا کہ آج رات اس گرجے گھر میں پڑاؤ کریں گے تاکہ ہمارے جو سر ہیں یہ بھی سلامت رہیں اور ہمارے قافلے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ وہاں قافلے میں رک گئے، شمر گیا دروازے پہ جا کر دستک دی، گرجے گھر والوں نے دروازہ کھولا، پوچھا ہاں بتا کیا مصیبت ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا قافلہ ہے، ہم باغی بندے کو قتل کر کے اس کا سر لے کر آ رہے ہیں اور اس باغی بندے کے جو مستورات ہیں ان کو قید کر کے امیر المومنین یزید کے دربار میں لے کر جا رہے ہیں۔ الفاظ پہ توجہ کرو، حسین کو باغی کہہ رہا تھا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، شمر حسین کو باغی کہہ رہا تھا۔ آج جس بندے کی زبان پہ حسین کی بغاوت کا نام ہو، سمجھو یہ شمر کی اولاد سے ہے، یہ نبی کے نواسے پر یہ بغاوت کا الزام لگ رہا ہے، تو یہ اسی شمر کی اولاد سے ہے جس نے اس وقت کہا کہ ہم باغی کو لے کر آ رہے ہیں۔ گرجا گھر والا جو پادری تھا عیسائی تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگر باغی ہے میں تجھے گرجا گھر دیتا ہوں، لے لو، رکھو اپنے ان سروں کو اور اپنی مستورات کو، رات گزار لو۔ جب شمر قافلہ لے کر اندر داخل ہو، اس نے کہا جی قافلے تو بڑی تعداد میں، ہمارا گرجا چھوٹا ہے، آپ یوں کرو سروں کو اور مستورات کو اندر بھیج دو، تم جو قافلے والے ہو تم باہر کھڑے رہو، رات یہیں گزارو، کل کو اپنا سامان واپس لے لینا۔ انہوں نے گھر کے ایک کونے کے اندر امام علی مقام کے سر کو رکھ دیا، ایک مکان کے اندر مستورات رہنا شروع ہو گئی رات گزارنے کے لیے۔ وہ پادری کہتا ہے میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا، عبادت کے بعد میں نے اپنا بستر بچھایا لیٹنے کے لیے، کہتے ہیں میں سویا، اچانک دیکھتا ہوں کہ دروازے دستک ہوئی ہے، شور آیا کہ جس طرح کوئی میرے گھر کے اندر اتر رہا ہے گرجے کے اندر۔ کہتے ہیں میں فٹافٹ اٹھا، دیکھا جس کونے میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا نا، وہاں پر چند بیویاں آئی ہوئی ہیں اور وہ صندوق کھول کھول کے کبھی حسین کی زلفوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی ہیں، کبھی خون صاف کرتی ہیں، کبھی حسین کی پیشانی کو چومتی ہیں اور روتی ہیں۔ کہتا میں جب قریب جانے لگا نا تو غیب سے آواز آئی قریب نہ جانا، محمد کی بیٹی تشریف لائی ہوئی ہے یہاں، شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، یہ رسول کی شہزادی کربلا میں آئی ہوئی ہے، تم نے تو ہمیں سبق یہ دیا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہاں پر تو نبی کی بیٹی یہ ملک شام کے سفر میں آئی ہوئی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ وہ کہتا ہے کہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بڑی دیر کے ساتھ رونے کی آواز آتی رہی۔ کہتا ہے کہ جب وہ نور میری نظروں سے اوجھل ہوا نا تو میں قریب گیا، میں نے جا کر اس سر کے پاس کھڑے ہو کر، یہودی کا جملہ تھا، کہتا ہے میں نے سر کے پاس کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا حسین ابن علی۔ کہتا ہے کہ سر سے آواز آئی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت سر کے پاس کھڑے ہو کر گواہی دی، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تورات زبور انجیل میں جس گھر کی ہم نے عظمتیں پڑھی تھی نا، لگتا ہے تو اسی گھر کا پھول ہے جو آج میرے گرجے میں آیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کے سر کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑی تب و دو کی، سنوارا، خون صاف کیا، میں ساری رات کھڑا رہا عادت کے لیے۔ صبح جب شمر نے دستک دی نا دروازے پہ تو میں نے اسے کہا تو کہتا تھا یہ کسی باغی کا سر ہے، یہ باغی کا سر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے محبوب نبی کے نواسے کا سر ہے، تو کہتا ہے باغی کا سر ہے۔ شمر نے کہا لگتا ہے اس پر راز کھل گیا۔ اس نے کہا یار ہم نے تجھے رات رکھنے کے لیے دیے تھے نا سر، تو ہمارے سر واپس کر، باقی بات پاک نہیں کرنا۔ اس نے کہا میرے سامنے آ۔ شمر کا بازو پکڑ کر حسین کے سر کے سامنے لے کر آیا، کہنے لگا یہ دیکھنا اللہ کی قدرت دیکھنا اور حسین کی عظمت دیکھنا۔ اس نے کہا دکھا۔ کہنے لگا کہ اے حسین میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سر انور سے آواز آئی کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا علی کے بیٹے کا کام ہے۔ یہ اس یزیدی کے سامنے، شمر کے سامنے حسین ابن علی کے سر سے جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھی عجیب بات ہے، دھاڑ کربل میں ہے، ساری یہ شام کے سفر میں ہے اور نیزے کی نوک پر ہے، اب گرجا گھر میں رکھا ہوا ہے، عجیب بات ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آئی تم نے مجھے مٹانا چاہا تھا، تم زندہ رہ کر بھی مر گئے اور حسین مٹ کر بھی قیامت کی صبح تک ہر زبان پہ زندہ رہے گا۔ یہ ادب و احترام تھا ان لوگوں کا، کیا مصیبتیں بیان کرنے کے حسین مجبور تھے۔ جو سر کٹوا کے بھی جنت تقسیم کر رہا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے زمانے میں۔ کربلا کی ایسی تصویر بیان کی ہے، لوگ واقعہ سنتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کربلا یہ بپا کرنا یہ عاشقوں کا پرانا طریقہ ہے۔ آج بھی اگر یزید کو آنکھ پہ آنکھ ڈالے اسے کہ حسینی مر نہیں گئے، قیامت آ سکتی ہے، حسین کے غلام نہیں ختم ہو سکتے زمانے میں۔ ادھر کربلا سڑ سکتی ہے تو آج کیا ہوتا ہے، حسینی آج بھی زندہ ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کے اس نواسے نے جنت تقسیم کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، جنت مل گئی، قافلہ رواں دواں ہو گیا۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کی عقل میں وہ بات آ جائے۔ قافلہ
چلتا چلتا جب شام کے قریب پہنچا تو یزید کو خبر ملی کہ اسیران اہل بیت کا قافلہ شام کے بالکل قریب ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ ڈھول باجوں والوں کو کہہ دیا کہ گلی بازاروں میں پھیل جاؤ، ڈھول بجاؤ، خوشیاں کرو، گانے بجاؤ، اس لیے کہ اہل بیت کے اسیران ملک شام آ رہے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے اگر بات بری لگے تو پہلے معذرت کرتا ہوں، اگر زیادہ بری لگے تو لگتی رہے کہ دین کی خاطر بری لگتی ہے 100 دفعہ لگے۔ جس گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہو میں اس گھر کو کیا سمجھوں؟ آپ بتا دیں مجھے اس گھر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ ادھر یزید حسین کو قتل کروا کے اسی ڈھول پہ ناچ گانا کروا رہا ہے، ادھر صدیوں بعد کلمہ پڑھنے والے ایمان والے کے گھر سے اسی ڈھول کی دھمک کی آواز آ رہی ہے، کیا فیصلہ کریں؟ حسین کے قافلے کے ساتھ یا رب کا قرآن تھا یا پاک محمد کا فرمان تھا، دو چیزیں تھیں۔ یزید کے قافلے کے ساتھ ڈھول باجے تھے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، ادھر شمولیت اختیار کر یا حسین کے قافلے کا ساتھی بن جائے، لیکن یہ بات ضرور ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ پوچھے گا وہ کہ میری اہل بیت کٹ کٹ کر رہ گئی، بتا تو نے علی کے بچوں کے ساتھ کون سی وفا کی دنیا میں؟ تو اگر جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ ہم دبا کے کریں، اگر اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمارے دامن میں بات نہیں ہے نا تو ابھی سے سارے شرم سے جھکا جائیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ابھی سورج سوا نیزے پہ نہیں آیا، ابھی قیامت کوئی نہیں قریب، ابھی وقت بڑا باقی ہے، سمجھ جاؤ۔ اگر آج ایک بھی آنسو شرمندگی سے بہہ گیا پچھلے معاف ہو جائیں گے، زندگی سنوارنے کی اگر آگے کی کوشش کرو۔ یزید نے ڈھول والوں کو تشکیل دے دیا کہ فلاں بازار میں اتنے ہوں، فلاں میں اتنے ہوں۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کا قافلہ کس بازار سے اندر داخل کیا جائے، کس دروازے سے اندر داخل کیا جائے؟ شام کے بڑے دروازے کا نام باب الساعہ تھا، جہاں پر چوکوں چوراہوں میں اوباش لڑکے بیٹھ کر مذاق کیا کرتے تھے آنے جانے والوں سے۔ اس نے اوباش جہاں لڑکے بیٹھتے تھے نا اسی دروازے سے کہا کہ یہ باب الساعہ ہے، یہاں سے اسیران اہل بیت کا قافلے کو گزارا جائے۔ جو نوجوان بغیر کسی بات کے گلی بازار میں کھڑا ہو کر باتیں کر رہے ہیں اس کا حق کیا بنتا ہے بازار میں کھڑے ہو کے گفتگو کرنا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو اس نے یہ کام تشکیل دیا تھا، اوباش لڑکے گلی میں کھڑے کر دیے کہ کھڑے رہو، جو ہم یہاں سے عزت گزرے اسے چھیڑخانی کرو تاکہ پتہ چلے یہ یزیدی لڑکے اوباش کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں۔ اس نے اسی دروازے سے اہل بیت نبوت کے قافلے کو گزارا۔ جب قافلہ گزرنے لگا تو صحابی رسول نبی رحمت علیہ السلام کے بزرگ صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس نے جب قافلہ دیکھا نا تو نیزے کی نوک پہ سر دیکھا جس کی شکل محمد نبی کے ساتھ ملتی تھی۔ اس نے حسین کی زلفوں کو دیکھا، یہ قافلے والوں سے کہنے لگا تم ذرا مال کا دھیان کرو، میں دیکھ کے آتا ہوں، مجھے نیزے کی نوک پہ محمد کی شبیہ نظر آ رہی ہے، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ حضرت سہل دوڑتے ہوئے آئے، آنکھ میں آنسو تھے، قدم کانپ رہے تھے، کانپتی ہوئی زبان سے قافلے والے سردار سے شمر سے بول کر کہتے ہیں یار مجھے یہ بتا یہ جس کا نیزے کی نوک پہ سر ہے یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑ اس کو، تو پوچھ کر کیا کرے گا، یہ ایک باغی ہے جسے بغاوت کے کیس میں ہم نے قتل کیا ہے، اب امیر المومنین کے دربار میں لے کر اس نے کہا یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ جب شمر کی زبان پہ حسین ابن علی کا نام آیا صحابی جلال سے کانپنے لگ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا ظالم جسے تو باغی کہتے ہیں نا اسی حسین کو میں نے محمد کے کندھوں پہ سواری کرتے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، تو جس کو باغی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ ظالم حسین وہ ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی زلف مہار کا کام کرتی تھی، جس کے لیے محمد کی پیٹھ سواری کا کام کرتی تھی، جس کے لیے محمد کا لعاب کھانے کا کام کرتا تھا، تو اس حسین کو باغی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ذرا ملنے دے اہل بیت اطہار کی مستورات کے ساتھ۔ یہ چلتا ہوا ننھی شہزادی کے قریب آیا جسے آج دنیا سکینہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچی جوان بھی ہو جائے نا تو باپ کے لیے وہ گڑیا ہی ہوتی ہے، وہ بچیا ہی ہوتی ہے، وہ چھوٹی منیا ہی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کبھی ملتی ہے نا تو باپ اس کا بچپن دیکھتا ہے، اس کی نوجوانی نہیں دیکھتا، ماتھا چومتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، پرانی یادیں یاد کرتا ہے۔ بیٹا یاد ہے تو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، بیٹا یاد ہے میرے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سکینہ جو حسین کے سینے پہ نظر کے ساتھ سونے والی ہے، اس کے ساتھ صاحب کا مکالمہ ہوا۔ فرماتے ہیں بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی رو کر کہتی ہے مجھے سکینہ بن حسین کہتے ہیں۔ نام سکینہ ہے، سکینہ عربی کا لفظ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی شہزادی ہوں۔ کہا بیٹا کوئی آرزو ہے؟ حسین کی شہزادی کہتی ہے چچا کیا آرزو میں کریں، جب قافلہ ہی لٹ گیا اب آرزو والی چیز بچی کون سی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، اگر بتا تو صحیح، اگر جان بھی مانگے گی نا تو ملک شام میں یہ بوڑھا جان دینے کے لیے تیار ہے، بیٹا تو مانگ تو صحیح۔
سنو شہزادی نے کیا مانگا، اور یہ بات لوح قلب پہ نقش کرنا ہماری عزتیں کس لیول پہ ہیں، اور نبی کی اہل بیت یہ کہتی ہو کر ان کی عزت کے ترانے کس جگہ پہ تھے۔ سیدہ سکینہ چند سال کی بیٹی ہو کر کہتی ہے چچا میں اور کسی چیز کی طلب میں نہیں ہوں، اتنا کر دے شمر سے کہہ میرے باپ کا سر سب سے آگے لے جائے، اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھتے ہوئے میرے باپ کے سر کی جانب نہیں دیکھتی، ہماری چادروں کی جانب تکتی ہے۔ میں کہتی ہوں میرے باپ کا سر آگے چلا جائے کہ لوگوں کی توجہ سامنے ہو جائے، ہمارے پردے والی چادر کی طرف کسی کی نظر نہ آئے۔ سہل کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کوئی ایسی بھی زمانے کے اندر عزت والی خاتونیں ہیں جو اس طرح قید میں رہ کر پاؤں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں، اس کے باوجود پردے کا اتنا خیال ہو، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سیدہ یہ میرے لیے جنت کے ٹکٹ کا سامان ہوگا، میں جان کی بازی لگا کر بھی تیری بات پہ عمل کروں گا۔ شمر کے قریب آئے، کہا ظالم جو مانگتا ہے مانگ لے، حسین کا سر سب سے آگے کر دیں۔ اس نے کہا میں اتنے درہم و دینار لوں گا۔ اس نے تھیلی پکڑی، اس نے کہا جتنا میں نے کمایا تھا سب لے جا، لیکن مہربانی کر حسین کے سر کو سامنے لا کے کھڑا کر دے، اس لیے کہ اوباشوں کی، بدماشوں کی، بے ایمانوں کی، بے غیرتوں کی نظر سیدہ سکینہ کی چادر تطہیر پہ نہ پڑے۔ ایمان سے بتاؤ وہ کہتی ہو کر پردے کا اتنا خیال رکھتی تھی، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو 3 وقت عزت کا کھانا ملتا ہے، گھر کے اندر عزت میسر ہے، اس کے باوجود اگر ہم پردہ نہ کرا سکیں تو یہ ہم سے حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری عورت پردہ نہیں کرتی تو یہ اس کا فعل ہے، نہ عورت پردہ نہیں کرتی شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی سوال ہوگا، بھائی سے بھی سوال ہوگا، باپ سے بھی سوال ہوگا، بتا تو نے کلمہ پڑھا تھا بیٹیوں کو پردہ کیوں نہ کروا سکا؟ سیدہ سکینہ کی بات پر سہل نے عمل کیا اور سامنے کروا دیا حسین کا سر۔ اب اوباشوں کی نظریں حسین کے سر پہ لگیں لیکن چادر تطہیر کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی۔ المختصر قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں، اب حسین کا سر یزید کے سامنے تشت میں رکھا گیا، قرآن کی آواز اسی طرح آ رہی ہے، وہ ظالم اپنے مسند پہ ہے بیٹھا ہوا، قرآن کی آواز، اس نے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جو یزید کو بے قصور سمجھنے والے ہیں میری بات توجہ سے سننا، چھڑی ہاتھ میں تھی تو حسین کے لبوں پہ چھڑی مارنا اسے شروع کر دیا۔ دربار میں رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم اپنی یہ بدماشی بند کر، یہ وہ لب ہیں جن لبوں کو میں نے حضور کو چوستے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یزید روک گیا، اس نے کہا اگر دربار میں یوں ہنگامہ کھڑا ہو گیا میری حکومت کو خطرہ ہوگا۔ اس نے بات روک دی، نگارہ بجا، جس طرح بجتا ہے نا بادشاہوں کا، پہلے بجا کرتا تھا نگارہ جسے وہ بادشاہوں کی آواز کہا کرتے تھے، دربار میں وہ بجا، یزید کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے زین العابدین کی طرف منہ کر کے کہا زین العابدین بتا یہ نگارہ میرے باپ کے نام کا بجا ہے یا حسین کے نام کا بجا ہے؟ حضرت زین العابدین نے سر کو جھکایا، یوں لگتا تھا کہ شہزادہ کسی بات کے انتظار میں ہے، فرمان لگے تھوڑی دیر صبر کر، تھوڑی دیر صبر کیا تو نماز کا وقت ہو گیا، کیا نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو زین العابدین نے اپنی پگڑی اتار دی، مؤذن کے قدم میں رکھ کر کہا یار تجھے خدا کا واسطہ 1 منٹ رکنا، مجھے بات کر لینے دے۔ مؤذن نے جب رسول کے شہزادے کی بات سنی اذان کو روک دیا، اب یزید کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حسین کے بیمار نے کہا اوہ بدماش کے بیٹے بدماش، اب مجھے بتا اذان میں تیرے نانے کا نام گونج رہا ہے یا زین العابدین کے نانے کا نام گونج رہا ہے؟ نگارے یہ چند سال کے ہیں، تیرے باپ مر جائے گا، بادشاہی ختم ہو جائے گی، میرے نانا کی بادشاہی وہ ہے قیامت کے بعد بھی میرے نانا کا نام زینب بن سترہ گونجتا نظر آئے گا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے قدموں سے اس نے کاٹ دیا۔ اب یزید نے کہا زین العابدین بتا میں تیرے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن قتل کروا دیے گئے، میں شرمندہ ہوں اس بات پہ۔ سیدہ زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دربار یزید میں خطبہ پڑھا، جب یزید کے دربار میں زینب نے خطبہ پڑھا نا تو یزید رونا شروع ہو گیا، اس نے ساتھ والوں سے کہا کہ رونا شروع کرو، سبھی رو، دربار والے رونا شروع ہو گئے۔ قریب ایک جلاد اس نے کہا ابھی بکواس کرتا تھا کہ ان کو قید کر کے لاؤ، ابھی روتا ہے، اس نے کہا اگر رونے کا ڈرامہ نہ کریں لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ سب سے پہلا جو مصنوعی رونا شروع کیا یزید نے کیا، کتاب میرے پاس اب بھی موجود ہے، ہزاروں سینکڑوں حوالے ہیں تاریخ کے، سب سے پہلا مصنوعی رونا یزید کے دربار میں شروع ہوا۔ جناب زینب کی جلال زبان بھری جو جلال آیا نا، آپ نے فرمایا جا یزید یہ زہرا کی بیٹی تجھے آج بددعا دعائے زرن دے رہی ہے، قیامت کی صبح تک تیری ذریت یوں ہی روتی پیٹتی رہے گی، نہ ہمارے چہرے پہ کل بل آیا تھا نہ آج بل آیا ہے، ہم کل بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ہم آج بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قیامت کی صبح تک قرآن پڑھ کر حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔
یزید کے دربار میں خطبہ دیا. المختصر بات، یزید بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا دربار میرے کا پلٹا ہی پلٹ گیا، حکومت مجھ سے کھس جائے گی، ختم ہو جائے گی میری بات. عورت ہو کر اتنے جگرے والی. لوگوں نے بتایا یہ کوئی عورت عام نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ زین العابدین کو بلا کے کہتا ہے میں تیرے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کر بکواس، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی صلح کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، اگر کوئی راہ ہے تو. آپ نے فرمایا میری چند شرطیں ہیں. کیا؟ آپ نے فرمایا پہلی میری شرط یہ ہے میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کر دیں. زین العابدین نے کہا میرے باپ کا قاتل حسین کا میرے حوالے کر، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کروں. دوسری میری شرط یہ ہے مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے باپ کے سر کو اس کے جسم کے ساتھ دفن کر سکوں. تیسری میری شرط یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو مجھے اجازت دے دے میں انہیں مدینے چھوڑاؤں عزت کے ساتھ. چوتھی میری شرط یہ ہے، فرمایا کل جمعے کا دن ہے، ممبر پر بیٹھ کر مجھے خطبہ پڑھ لینے دے. یزید نے کہا تیری ساری شرطیں منظور ہیں، یہ قاتل دینے والی شرط منظور نہیں. اس نے کہا چلو تین تو قبول کرنا، قاتل نہ دے وہ میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اب اس نے دربار یزید میں اعلان کر، اس نے کہا کون ہے حسین کا قاتل؟ خولی کہتا ہے انس نے قتل کیا، انس کہتا ہے فلاں نے قتل کیا. بات شمر پہ آ کے رک گئی. جب شمر کو اس نے نشانہ بنانے کہ قتل تو نے کیا ہے، وہ کہتا ہے بکواس تیری تھی، خط تیرے آئے تھے کہ قتل کر دیں، اب بات ہمارے پہ لاتا ہے. اس نے شمر سے کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا. اس نے کہا قتل کرواتا ہے تو کروا دے، مرنا تو میں نے ویسے ہی ہے، لیکن سچ بات بتا کے مروں گا کہ حسین کے قتل کے پیچھے ہاتھ تیرا تھا. ہو گیا یزید کو وہ بات اس نے صاف کر دی کہ لوگ یزید کی حمایت نہ کر سکیں. المختصر جمعے کا دن آ گیا. جب مسجد میں پہنچے، بھری تھی مسجد، جامع مسجد دمشق. یہ وہی مسجد ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. آخری بار میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. جامع مسجد دمشق کے اندر امام زین العابدین پہنچے، یزید بھی پہنچا. اس نے ایک خطیب اس کا کھڑا ہوا. خطیب اگر بغیرت ہو جائے تو پوری قوم بغیرت ہو جاتی ہے، اگر خطیب کو اللہ عزت دے دے تو پوری قوم عزت والی ہو جایا کرتی ہے. حضور نے فرمایا تھا معراج کی رات میں نے آپ کی کینچوں کے ساتھ مولویوں کے ہونٹوں کو کٹتے دیکھا ہے. مولویوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے آگ کی کینچوں کے ساتھ. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تیری قوم کے وہ مولوی ہیں جو منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جو باتیں کرتے تھے اپنا عمل نہیں تھا، اس لیے آج جہنم کے اندر انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ منبر کو کھیل تماشا ہے کہ جو کوئی منہ میں ہے بندہ بکتا چلا جائے. 1000 بار سوچ کر یہاں بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ زمانہ کوئی نہ توجہ کرے، عرش کا خدا بھی دیکھ رہا ہے، مدینے میں بیٹھے محمد عربی کی نظر فرما رہا ہے. کہاں بات کر جائیں گے کہ کہاں دھوکہ کریں گے؟ یہ جگہ دھوکہ کرنے والی. امام زین العابدین نے کہا تھا کہ میری شرط ہے کہ مجھے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنے دینا. اس نے اپنے پیسوں والے خطیب سے کہا تم اٹھ ممبر پر تقریر کرنا شروع کر دے. اس نے تقریر کی، یزید کی شان بڑی بیان کی. زین العابدین جب علی کو گالیاں نکالنا شروع کی نا اس بے وقوف نے، ظالم نے، زین العابدین کھڑے ہو کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا کہ سوچے ہوئے لوگ تشریف فرما ہیں، یہ میرے ساتھ کل وعدہ کر کے آیا ہے کہ جمعے کا خطبہ زین العابدین دے گا. آج اس نے اپنا خطیب بٹھا دیا. مجمع سے آوازیں آنے لگیں حسین کی بیٹی کو دے ممبر، خطبہ پڑھنے دے اسے. اب یزید مجبور ہو گیا. علی کا شہزادہ ممبر پہ آیا، آتے ہی کہا لوگوں بتاؤ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجمع پہ سناٹا چھا گیا. ایک عاشق اٹھ کر کہتا ہے یا سردار آپ ہی بتائیں آپ کون ہیں؟ تو امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا میں اس کا پوتا ہوں جس کے بارے میں غدیر خم میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فرمایا میں اس کا نواسا ہوں جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرما دیا. اس طرح کی باتیں جب جملے زبان پہ آئے نا یزید کانپنے لگ گیا، پسینے چھوٹ گئے. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پوری جو مسجد کے لوگ ہیں اٹھ کر مجھے قتل کریں گے، میری کرسی ختم ہو جائے گی. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا تو اذان پڑھنا شروع کر، تقریر بند ہو جائے گی. مؤذن کھڑا ہو کر اذان پڑھنی شروع کیا. مجبوراً تقریر بند کرنا پڑ گئی حضرت زین العابدین کو. جب وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، زین العابدین نے اسی طرح کیا جس طرح دربار یزید میں کیا تھا. اس کو قسم دے کر کہا یار رک جا. جب وہ رک گیا فرمایا بتا یزید یہ اذان میں میرے نانے کا نام ہے یا تیرے نانے کا نام ہے؟ اتنی بات کی. یزید جو تھا آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے امام مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا تجھے میں معاف نہیں کروں گا، تیرا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بس وہ دن تھا جہاں سے یزید نے پیٹنا شروع کیا. آج تک کام جاری ہے، وہی جاری ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے. حسین کے خادم کل بھی قرآن پڑھنے والے تھے اور اللہ کا صد ہا شکر ہے حسین کے خادم آج بھی قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. وہاں سے یزید کی جو تھی وہ بادشاہی ختم ہوئی. پھر اس نے مکے مدینے پر حملے کیے اور پھر کتے کی موت مارا ان کو مختار سقفی نے. ایک ایک کو چن چن کے اس نے جہنم کے گھاٹ اتارا.
آج دیکھ لیں یزید کے 15 بیٹے تھے، 15 بیٹے، 15 بیٹوں کا باپ اوتر گیا، جس کا ایک بچہ تھا لیکن بیمار تھا۔ زمانے کی کسی گلی میں جا کر پوچھ لیں، آپ کو سجدوں کا گھرانہ نظر آ جائے گا۔ یہ شان تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ محبوب تمہارا دشمن اوتر مرے گا، تمہارے اگر بیٹے میں نے تمہیں نہیں دیے، کائنات کی تقدیر ہی پلٹ کے رکھ دوں گا۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، تیری نسل میں تیری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلا دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اور میری دوسری گزارش ہے حسین صرف محرم کے لیے نہیں ہے، حسین پوری زندگی کے لیے ہے، حسین سارے سال کے لیے ہے، حسین ہر سانس کے لیے ہے۔ حسین محرم کے 10 دنوں کے لیے نہیں آیا تھا، حسین زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حسینی ہونے کا کوئی حق ادا نہیں اگر نماز چھوٹ رہی ہے، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی حسینیت نہیں ہے، کسی اور کھاتے میں شمار ہو گئے۔ اگر کان میں سماعت موجود ہے نا، حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، اگر وڈیرے کا فون آ جائے نا ہمیں کہ مجھے آ کر میرے ساتھ ملاقات کر، میں سمجھتا ہوں بندہ بیمار بھی ہو نا، بستر چھوڑ کر تیاری کر کے اس کی بات سننے جاتا ہے۔ یار خدا کو اتنا ہی کم سمجھتے ہو، 5 وقت کال دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، او غفلت والے آ جا آ جا، فجر پہ نہیں آیا ظہر پہ آ جا، ظہر بھول گئی عصر پہ آ جا، عصر پہ نہیں آ سکا مغرب پڑھ لے، تو یار مغرب بھول کے عشاء کے فرض پڑھ لے، پچھلی بخش دوں گا۔ کہاں کھڑے ہو؟ وہ کال پہ کال دیے جا رہا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں اس بات کی۔ یقین مانو حشر کے میدان میں جب رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتانا پڑ گیا نا، بڑی مشکل بنے گی، بڑا اوکھا مرحلہ ہے، نہیں پاس کر سکیں گے۔ آج وقت ہے، جوانیاں سلامت ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سانس آ رہا ہے، آئے آئے نہ آئے نہ آئے، قصہ ختم ہو جائے۔ پیچھے تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ نہ میرے ساتھ کوئی جانے والا ہے، ہر بندے نے اپنا کیا ساتھ لے کر جانا ہے، رسول کی وفا ساتھ لے کر جانی۔ بدلو اپنے آپ کو، بڑی ہو گئی، گزر کے زمانے جو گزرنے تھے، قیامت بڑی قریب ہے، موت دستک دے رہی ہے دروازے پہ۔ اگر آج خدا کو راضی کرنا شروع کر دو گے، اللہ گھروں کی تقدیر بھی پلٹ دے گا، اللہ عزتوں کی تقدیر بھی انشاءاللہ پلٹ دے گا۔